محترم دوستو، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرے پیارے عزیز دوستو، ایک گاؤں یعنی دیہات کا رہنے والا صحابی نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے دربار میں حاضر ہوا۔ اس وقت وہاں خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی بیٹھے تھے۔ ان صحابی نے آ کر کہا، ان صحابی نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، میں امیر غنی بننا چاہتا ہوں۔ تو آپ نے فرمایا، قناعت اختیار کرو، امیر ہو جاؤ گے۔ پھر عرض کیا، میں سب سے بڑا عالم بننا چاہتا ہوں۔ تو آپ نے فرمایا، تقوی اختیار کرو، عالم بن جاؤ گے۔ پھر عرض کیا، میں عزت دار بننا چاہتا ہوں۔ تو آپ نے فرمایا، مخلوق کے سامنے ہاتھ پھیلانا بند کر دو، وہ عزت ہو جاؤ گے۔ عرض کیا، میں اچھا آدمی بننا چاہتا ہوں۔ تو فرمایا، لوگوں کو زیادہ سے زیادہ نفع پہنچاؤ۔ عرض کیا، میں عادل بننا چاہتا ہوں۔ تو آپ نے فرمایا، جو اپنے لیے پسند کرتے ہو وہی دوسروں کے لیے پسند کرو۔ عرض کیا، میں طاقتور بننا چاہتا ہوں۔ تو آپ نے فرمایا، صرف اللہ کی ذات پر توکل کرو۔ عرض کیا، میں اللہ کے دربار میں اعلیٰ درجہ چاہتا ہوں۔ تو آپ نے فرمایا، کثرت سے ذکر الہی کرو۔ عرض کیا، میں رزق کی کشادگی چاہتا ہوں۔ تو آپ نے فرمایا، ہمیشہ باوضو رہو۔ عرض کیا، میں دعاؤں کی قبولیت چاہتا ہوں۔ تو آپ نے فرمایا، حرام نہ کھاؤ۔ عرض کیا، میں ایمان کی تکمیل چاہتا ہوں۔ تو آپ نے فرمایا، اپنے اخلاق اچھے کر لو۔ عرض کیا، میں روز قیامت میں اللہ سے گناہوں سے پاک ہو کر ملنا چاہتا ہوں۔ تو آپ نے فرمایا، جنابت کے بعد فوراً غسل کرو۔ عرض کیا، میں گناہوں میں کمی چاہتا ہوں۔ تو آپ نے فرمایا، کثرت سے استغفار کیا کرو۔ عرض کیا، میں قیامت کے دن نور میں اٹھنا چاہتا ہوں۔ تو آپ نے فرمایا، ظلم کرنا چھوڑ دو۔ عرض کیا، میں چاہتا ہوں کہ اللہ مجھ پر رحم کرے۔ تو آپ نے فرمایا، اللہ کے بندوں پر رحم کرو۔ عرض کیا، میں چاہتا ہوں کہ اللہ میری پردہ پوشی فرمائے۔ تو آپ نے فرمایا، لوگوں کی پردہ پوشی کرو۔ عرض کیا، میں رسوائی سے بچنا چاہتا ہوں۔ تو آپ نے فرمایا، زنا سے بچو۔ عرض کیا، میں چاہتا ہوں اللہ اور اس کے رسول کا محبوب بن جاؤں۔ تو آپ نے فرمایا، جو اللہ اور اس کے رسول کا محبوب ہو اس کو اپنا محبوب بنا لو۔ عرض کیا، میں چاہتا ہوں کہ میں اللہ کا فرما بردار بن جاؤں۔ تو آپ نے فرمایا، فرائض کا اہتمام کرو۔ عرض کیا، میں احسان کرنے والا بننا چاہتا ہوں۔ تو آپ نے فرمایا، اللہ کی یوں بندگی کرو جیسے تم اسے اور وہ تمہیں دیکھ رہا ہے۔ عرض کیا، اے اللہ کے رسول، کون سی چیز گناہوں سے معافی دلائے گی؟ تو آپ نے فرمایا، آنسو، عاجزی اور بیماری۔ عرض کیا، کون سی چیز دوزخ کی آگ کو ٹھنڈا کرے گی؟ تو آپ نے فرمایا، دنیا کی مصیبتوں پر صبر۔ میرے پیارے عزیز دوستو، عرض کیا، اللہ کے غصے کو کیا چیز ٹھنڈا کرے گی؟ تو آپ نے فرمایا، چپکے صدقہ اور صلح رحمی کرو۔ عرض کیا، اے اللہ کے رسول، سب سے بڑی برائی کیا ہے؟ تو آپ نے فرمایا، بد اخلاقی اور بخل۔ عرض کیا، سب سے بڑی اچھائی کیا ہے؟ تو آپ نے فرمایا، اچھے اخلاق، توجہ اور صبر۔ عرض کیا، میں اللہ کے غصے سے بچنا چاہتا ہوں۔ تو آپ نے فرمایا، لوگوں پر غصہ کرنا چھوڑ دو۔ 4 باتیں ہمیشہ یاد رکھنا، اس شخص کو بدلنے کی کوشش مت کرنا جو خود ہی نہیں بدلنا چاہتا۔ نمبر 2، دوبارہ اس کو موقع مت دینا جس نے آپ کی معافی پہ بھی برا مانا ہو۔ نمبر 3، وہاں واپس کبھی مت جائیں جہاں دل ٹوٹا ہو اور آپ اس جگہ کو چھوڑ چکے ہو۔ نمبر 4، لوگوں کے لفظوں پہ بھروسہ مت کریں اور ان کے عمل کو درگزر مت کریں۔ اپنے دل کو ہر بار ٹوٹنے سے بچائیں۔ مرنے کے بعد انسان 9 تمنائیں کرتا ہے۔ نمبر 1، اے کاش میں مٹی ہوتا۔ نمبر 2، اے کاش میں نے اپنی آخری زندگی کے لیے کچھ کیا ہوتا۔ نمبر 3، اے کاش مجھے میرا اعمال نہ دیا جاتا۔ نمبر 4، اے کاش میں فلاں کو دوست نہ بناتا۔ نمبر 5، اے کاش ہم نے اللہ اور اس کے رسول کی فرما برداری کی ہوتی۔ نمبر 6، اے کاش میں رسول کا راستہ اپنا لیتا۔ نمبر 7، اے کاش میں بھی ان کے ساتھ ہوتا تو بہت بڑی کامیابی حاصل کر لیتا۔ نمبر 8، اے کاش میں نے اپنے رب کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہرایا ہوتا۔ نمبر 9، اے کاش کوئی صورت ایسی ہو کہ ہم دنیا میں اور اپنے رب کی نشانیوں کو نہ جھٹلائیں اور ایمان والوں میں شامل ہوں۔ جھٹلائیں اور ایمان لانے والوں میں شامل ہوں۔ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا، 4 چیزیں بد نصیبی کی پہچان ہیں۔ نمبر 1، آنکھوں کا خشک ہونا، یعنی اللہ کے خوف سے کسی وقت بھی آنسو نہ ٹپکے۔ نمبر 2، دل کا سخت ہونا۔ نمبر 3، امیدوں کا لمبا ہونا۔ نمبر 4، دنیا کی لالچ ہونا۔
لوگوں نے ایک دفعہ حضرت ابراہیم ادہم ولخی رحمۃ اللہ علیہ سے سوال کیا، کیا وجہ ہے اللہ تعالیٰ ہماری دعائیں قبول کیوں نہیں فرماتا؟ آپ نے فرمایا، تم اللہ کو جانتے ہو مگر اس کی اطاعت نہیں کرتے، نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو پہچانتے ہو مگر ان کی پیروی نہیں کرتے، قرآن کریم پڑھتے ہو مگر اس پر عمل نہیں کرتے، اللہ کی نعمت کھاتے ہو مگر شکر ادا نہیں کرتے، جانتے ہو جنت اطاعت کرنے والوں کے لیے ہے مگر اس کی طلب نہیں کرتے، جانتے ہو دوزخ گنہگاروں کے لیے ہے مگر اس سے نہیں ڈرتے، شیطان کو دشمن جانتے ہو مگر اس سے دوستی کرتے ہو، اس سے دور نہیں بھاگتے، عزیز و اقارب کو اپنے ہاتھوں سے دفن کرتے ہو مگر عبرت نہیں پکڑتے، موت کو برحق جانتے ہو مگر آخرت کا کوئی سامان نہیں کرتے، دوسروں کی عیبزوئی کرتے ہو مگر اپنی برائیوں کو ترک نہیں کرتے، بھلا ایسا شخص کی دعائیں کیسے قبول ہو؟ جہاں نماز پڑھو اس جگہ تھوڑی دیر بیٹھ جاؤ تاکہ بدن کے تمام حصوں میں سکون پیدا ہو جائے، پھر نماز کے لیے کھڑے ہو جاؤ، اس طرح یہ خیال کرو کہ کعبہ تمہارے سامنے ہے، پل صراط تمہارے پاؤں کے نیچے ہے، جنت تمہارے سیدھے ہاتھ کی طرف ہے، جنت تمہاری الٹی طرف ہے اور موت کا فرشتہ تمہارے پیچھے کھڑا ہے، اور سمجھو کہ یہ تمہاری آخری نماز ہے، اس سے فضول خیال سے نجات ملے گی۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، محتاجی اور غریبی 7 چیزوں سے آتی ہے۔ نمبر 1، جلدی جلدی نماز پڑھنے سے محتاجی اور غریبی آتی ہے۔ نمبر 2، کھڑے ہو کر پانی پینے سے محتاجی اور غریبی آتی ہے۔ نمبر 3، منہ سے چراغ بجھانے سے محتاجی اور غریبی آتی ہے۔ نمبر 4، آستین یا دامن سے منہ صاف کرنے سے محتاجی اور غریبی آتی ہے۔ نمبر 5، عصر کے بعد گھر میں جھاڑو دینے سے محتاجی اور غریبی آتی ہے۔ نمبر 6، دانتوں سے ناخن توڑنے سے محتاجی اور غریبی آتی ہے۔ نمبر 7، فجر کی نماز کے بعد فوراً سونے سے محتاجی اور غریبی آتی ہے۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، تقویٰ کے بغیر عقل درست نہیں ہو سکتی، علم کے بغیر فضیلت درست نہیں ہو سکتی، خوف خدا کے بغیر کامیابی درست نہیں ہو سکتی، انصاف کے بغیر بادشاہت درست نہیں ہو سکتی، خاندان کی درستگی بغیر ادب کے نہیں ہو سکتی، امن کے بغیر خوشی درست نہیں ہو سکتی، مالداری بغیر ثقافت کے درست نہیں ہو سکتی، قناعت کے بغیر فقیر درست نہیں ہو سکتا، عاجزی کے بغیر بلندی درست نہیں ہو سکتی۔ ان چیزوں کو کبھی ظاہر مت کرو۔ نمبر 1، کسی کا عیب۔ نمبر 2، اپنے دل کا بھید۔ نمبر 3، امانت کی بات۔ نمبر 4، اپنی پوری طاقت۔ نمبر 5، سفر کرنے کی سمت۔ نمبر 6، اپنی تجارت۔ نمبر 7، میاں بیوی کا راز۔ نمبر 8، زیادہ ضرورت۔ نمبر 9، اپنے دوست کے راز۔ نمبر 10، اللہ کی راہ میں دی ہوئی خیرات۔ میرے پیارے عزیز دوستو، ویڈیو اگر پسند آئی ہو تو آگے بھی شیئر کر دیجیے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔